ہم پاکستان کے مسلمان اور پاکستان کی ریاست میرے خیال میں کسی صورت ہمیں ایران کی رجیم چینج کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد پھر ایران کی تباہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران میں اس وقت جو مذہبی حکومت ہے وہ واقعتاً وہاں کے رہنے والے لوگوں کی اکثریت کی نمائندہ ہے، اور اس جنگ کے بعد تو جو لوگ ان کے مخالف تھے وہ بھی اس وقت گورنمنٹ کا ساتھ دے رہے ہیں، کیونکہ جب ملک کے اوپر حملہ ہوتا ہے نا تو ملک کے ایسٹس ہوتے ہیں نا۔ جس طرح جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی، چند ایک یوٹیوبر جنہوں نے غداری کی ان کو چھوڑ کے ہماری جو اپوزیشن جماعتیں تھیں وہ بھی گورنمنٹ کے ساتھ اور فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہاں پر بھی ایسا ہوا ہے، وہاں پر تو ویسے ہی اکثریت جو آیت اللہ خامنائی صاحب ہیں ان کو اپنا مذہبی پیشوا سمجھتی ہیں، اور وہ ان کے زندہ امام ہیں جن کی وہ تقلید کرتے ہیں۔ جس طرح یہاں دیوبندی بریلوی امام حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، وہ زندہ امام کی تقلید کرتے ہیں، اور وہ دو ہیں ان کے امام، آیت اللہ سستانی عراق میں اور آیت اللہ خامنائی ایران میں۔ آپ سمجھ لیں کہ عبد القادر جیلانی قبر سے نکل آئے تو کسی پیر کی درگاہ نہیں چل سکتی۔ یہ سٹیٹس ہے اس وقت خامنائی صاحب کا اور سستانی صاحب کا۔ سستانی صاحب کا بھی بیان آ گیا ہے، جب یہ خامنائی صاحب کو اسیسینیٹ کرنے کی باتیں ہو رہی تھی، انہوں نے کہا اگر یہ آپ نے کیا پھر پورے علاقے میں سٹیبلٹی نہیں رہے گی۔ ظاہر ہے عراق میں بھی 60% شیعہ ہیں، ایران میں تو 90% کے قریب شیعہ ہیں، اور عراق میں اڈے موجود ہیں امریکہ کے، تو ایک دنگا فساد شروع ہو جائے گا۔ رجیم چینج کو یہ بھول جائیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا رجیم چینج نہیں ہو سکتی، اگر کوئی پپٹ حکومت بھی بٹھائی نا وہ چلے گی نہیں، کیونکہ عوام الناس ان کو مانتے ہی نہیں، اور فوج بھی نہیں مانتی۔ فوج بھی ان کی مذہبی ہے، پاسداران انقلاب بھی مذہبی ہیں، اور یہ سارے لاکھوں کی تعداد میں ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں نہیں ہے۔ اس جماعت کو آپ پاکستان کی مذہبی یا سیاسی جماعتوں کے اوپر قیاس نہ کریں، ان کی پیرلل میں اپنی پوری فوج ہے، پوری کی پوری ریاست ایک نظریاتی ہے۔ لہذا وہاں پہ یہ جو آج کل انہوں نے وہ شاہ کے بیٹے کو نکال لیا ہے اور وہ دوبارہ سے اس کے بھی بیانات آنا شروع ہو گئے ہیں، اس کو ایران میں گزرے بھی نہیں دینا کسی نے، حکومت بنانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہ جو 2 دن پہلے جمعہ گزرا 20 جون 2025 کو خامنائی صاحب نے تقریر کی۔ اچھا میں نہیں تھا ویسے ایکسپیکٹ کر رہا کہ وہ اتنی دلیری دکھائیں گے، دلیری نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اوپنلی آ کے انہوں نے جمعے کی امامت کی، ٹھیک ہے ان کے ایمان کا تقاضا ہے، ورنہ جنگ کی صورتحال میں لیڈر کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے اوپنلی آ کے جمعہ پڑھایا، لاکھوں کا مجمع ہے۔ یہ نہ سمجھے یہ آج کل ہے، عام دنوں میں بھی تہران میں اتنے لوگ ہی جمعہ پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ ٹرو سینس میں جمعے کی گیدرنگ کو ایک پولیٹیکل گیدرنگ سمجھتے ہیں، اور بیسیکلی جمعے کی گیدرنگ ایک پولیٹیکل گیدرنگ ہوتی ہے جس میں آپ نے اپنے دنیا میں سیاسی معاملات عوام کے ساتھ ڈسکس کرنے ہوتے ہیں۔ لاکھوں کی پبلک، اس کے بعد پورے تہران کے اندر آپ نے دیکھا ریلیز نکلی، پورے ایران کے اندر حکومت کے حق میں۔ ظاہر ہے جب جنگ ہوتی ہے پھر حکومت کے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہاں تو ویسے ہی لوگ کھڑے ہیں، چند ایک آوازیں تو ہر جگہ موجود ہوتی ہیں، لیکن اوورآل غلبہ انہی لوگوں کا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ عوام الناس نے ان کی حکومت کا ساتھ دیا۔ پھر انہوں نے سیدنا حسین ابن علی کی قربانیوں کا ذکر کیا۔ ویسے ہی اب محرم بھی شروع ہونے والا ہے 1447 ہجری، اور انہوں نے اپنے عوام کو تیار کیا قربانیوں کے لیے کہ حسین ابن علی نے بھی قربانی دی تھی۔ اچھا یہ بھی تھوڑی مسکنسیپشن اپنی کلیئر کر لیں، اکثر لوگ جو ہے نا ہمیں بھی تانا دے رہے ہوتے ہیں کہ جی انجینئر صاحب حسین کی باتیں کرتے ہیں اور پھر ہمیں امریکہ سے ڈراتے ہیں۔ ایسا نہیں بھائی، حسین ابن علی نے اس طرح جان نہیں دی ہے، آپ کو غلط بتایا گیا۔ تھوڑا سا آپ خود بھی غور کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا، حسین ابن علی کربلا میں جنگ لڑنے نہیں گئے تھے، میدان جنگ میں بیوی بچے نہیں ساتھ جاتے۔ آل رسول کیا شریعت کی خلاف ورزی کر سکتے تھے؟ وہ تو ہزاروں خطوط آئے تھے کوفہ سے، چونکہ 5 سال تک کوفے میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام خلیفہ راشد کے طور پر رہے، لوگ ان سے عشق کرتے تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جاتے جاتے صلح حسن کی وہ شرط توڑی اور یزید کو اپنی جگہ نامزد کیا، تو کوفیوں نے خطوط لکھے حسین ابن علی کو کہ وہ خود تو چلا گیا اور اپنی جگہ ایک اور بٹھا گیا، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ امت کو لیڈ کریں اور آپ یہاں آئیں
ہم یہاں سے قیام کریں گے. حسین ابن علی بیوی بچوں کے ساتھ کوفے شفٹ ہو رہے تھے, وہاں سے اپنی پولیٹیکل سٹرگل کو انہوں نے لانچ کرنا تھا. جنگ پتہ نہیں کب ہونی تھی, وہ راستے میں روک لیے گئے اور ان کے اوپر جنگ مسلط کر دی. اس وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا. وہ جنگ لڑنے تو گئے نہیں تھے, انہوں نے اپنی سٹرگل کو لانچ کرنا تھا, فورس کو اکٹھا کر کے. جس طرح بعد میں مختار صفی نے بھی دیکھے نا, فورس اکٹھی کی اور ایک وقت کا انتظار کیا اور قاتلین حسین سے بدلہ لیا. یہ نہیں ہے کہ حسین ابن علی کا یہ درس ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی میجرمنٹ نہ کریں اور جا کے اس طریقے سے حکومت سے ٹکرا جائیں. یہ اس طرح نہیں ہوا تھا یار, جھوٹ نہ بولو. ایٹ لیسٹ شیعہ علی کو تو یہ بات پتا ہے نا, سنی تو ہے ہی اس معاملے میں نابلد ہیں. اس طرح غلط پکچر نہ پیش کریں آپ. کیا حسین ابن علی شریعت کو توڑنے والے تھے کہ میدان جنگ میں بیوی بچے لے گئے تھے؟ بیوی بچوں کے ساتھ کون جنگ لڑنے جاتا ہے؟ وہ کوفے شفٹ ہو رہے تھے. یزید نے پہلے بندوبست کیا, نعمان ابن بشیر کو گورنی سے ہٹایا کیونکہ وہ صحابی تھے اور وہ حضرت حسین ابن علی کے ساتھ پازیٹیو ڈیل کرتے تھے, اور عبید اللہ ابن زیاد کو وہاں لگایا. اور وہ آپ مختار نامہ جو فلم بنی اس میں پورا انہوں نے فلمایا کہ کس کس طریقے سے ہوا. اس طرح آپ مس گائیڈ نہ کیا کریں. اچھا, اور یہ جو حسین علیہ السلام کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, خود یہ یزیدی ہیں, ناسبی ہیں, اور مجھے بتا رہے ہیں نہ سوئے ہیں تو اڑا کے لینا دینا حسین اور علی کے ساتھ یا اہل البیت کے ساتھ. تم لوگ تو بنو امیہ کی چاکری کرنے والے ہو, ہمیں بتاؤ گے ہم سے بڑا کون علی کا شیعہ ہے پولیٹیکل ٹرم میں؟ ویسے ہم مسلم ہیں الحمدللہ. تو اللہ سے ڈر جائیں, اور یہ جو لوگ بعض ورگلائے جاتے ہیں وہ بھی اپنی عقل کا استعمال کریں. یہ اس طریقے سے نہیں تھا. عراق میں آپ کو پتا ہے داعش نے پنجے گاڑے ہوئے تھے. آیت اللہ سستانی کے ایک فتوے نے عوام الناس کو اٹھایا اور داعش کو انہوں نے شکست دی, جس کو امریکہ شکست نہیں دے سکا تھا. خدا نخواستہ اگر کوئی رجیم چینج ہوئی یا آیت اللہ خامنائی کو اسیسینیٹ کیا گیا, شہید کیا گیا, پھر اس علاقے میں کئی دہائیوں تک کوئی امن نہیں آنا. نہ عرب ریاستوں نے محفوظ رہنا ہے جنہوں نے 18 کے قریب اڈے بنائے ہوئے ہیں امریکہ کے, اور 51,000 کے قریب فوجی ہیں نیٹو کے, زیادہ تر امریکن ہیں. یہاں امن نہیں آنا. اس لیے سب کے حق میں بہتر یہ ہے کہ چلے, جو انہوں نے غصہ نکالنا تھا اپنا نکال لیا, بدماشی کرنی تھی کر لی, اب ایٹ لیسٹ اس جنگ کو روکا جائے. یہی مسلمان ملکوں کو کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, آمین. آخری علمی پوائنٹ نمبر 7, وہ جو ہمارے فیلڈ مارشل سید حافظ عاصم منیر صاحب حافظہ اللہ تعالی کی ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ غوث وقت کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں, اور یہاں پہ لوگوں نے پروپیگنڈے کرنے شروع کر دیے. وہ ایک بھگوڑا یوٹیوبر داڑھی رکھ کے جو جھوٹ بولتا ہے, وہ بھگوڑا مجھ سے بھگوڑا ہوا ہے, ملک سے جو ہوا ہے اس کا اپنا معاملہ ہے. اس نے بھی جناب ٹویٹ کر دی کہ جناب اڈے مانگ لیے جی امریکہ نے, پھر بعد میں ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی. یہ لوگ ہیں جو اپنی طرف سے خبریں پھر کہتے ہیں جی یہ خبر ہے آپ اس کی تردید کریں. کولو خبریں بنا دے ہو پھر آدھے تردید کرو. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ اسی یوٹیوبر کے بارے میں کہا جائے کہ تو فلانی زنانی نسا کے کھڑی ہے اور تردید کر. میرے بارے میں کیا کیا انہوں نے اسکینڈل بنایا, میں تردید کیوں کرنی؟ جو چیز ثابت ہوگی پھر تردید کی جائے گی نا. خود سی باتیں بناتے ہیں. پہلے تو آپ ان لوگوں کی صحافت کا اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں کو یہ کلیئر ہی نہیں ہے کہ یہ ملاقات ایران پر اسرائیل کے حملے سے پہلے کی طے ہوئی ہے. اس کا اس حملے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, بعد میں تعلق بن گیا, لیکن ملاقات پہلے سے شیڈیول تھی. اور وہ شیڈیول اس وجہ سے تھی کہ ہمارے جو عرب ملک ہیں ان کے ذریعے ہم نے ٹرمپ کو اپروچ کیا, ان کے ساتھ اچھی دوستی ہے, ٹریلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ٹرمپ کے ساتھ انہوں نے کی ہوئی ہے, ذاتی طور پہ بھی اور ملکی طور پہ بھی. تو پاکستان نے کہا کہ چونکہ جنگ رکوائی ہے امریکہ نے, ہم چاہتے ہیں ہم ان کا ایک آفیشلی شکریہ ادا کریں, اس کے لیے آپ میٹنگ ارینج کروائیں. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آرمی چیف کو, جو کہ اس وقت ہمارے فیلڈ مارشل ہیں, وائٹ ہاؤس میں بلایا گیا, کیونکہ امریکن آئین کے مطابق جو آئینی عہدہ ہے ڈیموکریسی میں آپ اس کو انوائٹ کریں گے. پہلے جتنے لوگ گئے وہ آئینی عہدے کی وجہ سے گئے. صدر ایوب آرمی چیف یا فیلڈ مارشل ہونے کی وجہ سے نہیں گئے تھے, صدر تھے. صدر ضیاء الحق صدر ہونے کی وجہ سے گئے.
صدر مشرف صدر ہونے کی وجہ سے گئے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انہوں نے ہمارے آرمی چیف کو بلایا اور اس چیز کا انہوں نے ظاہر ہے شکریہ بھی ادا کیا. اور ٹرمپ وہ کہہ رہے ہیں میرے لیے آنر کی بات ہے کہ میں فیلڈ مارشل سے ملا ہوں. چاہے یہ اوپر سے تعریف ہے اندر سے ہے, بہرحال آنر کی بات تو ہے. آپ کے مہاتما صاحب جب مل کے آئے تھے اور کشمیر کا سودا ہو گیا تھا تو آپ کہہ رہے تھے کہ ورلڈ کپ جیت کے آئے ہیں. آپ لوگ بھی تو یہی کچھ کہتے تھے نا. اپنی سمجھدانی ذرا جو ہے نا اس کو کھول کے رکھیں اور ساری یاداشت کو ریپیٹ کی. اس لیے میں نے کہا تھا سارے بگوڑے جمع ہو کے نا ایک اپنا لیڈر لانچ کرو جو تم نے کیا ہوا ہے داڑھی والا, اس کو ادھر بھیجو. اور اس نے خود کہا ہوا میں آؤں گا, میں نے اس کو تیتر بھی انشاءاللہ روسٹ کھلانے ہیں. تو میں اسے بتاؤں گا کہ تمہارا مہاتما آئے تو کہتے ہو ورلڈ کپ جیت کے آیا ہے, اور آج اگر آرمی چیف مل کے آئے اور وہ اس کی تعریف کرے کہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں میرے لیے آنر ہے فیلڈ مارشل کو ملنا, تو کہہ رہے ہیں جناب رلے نے. تو بھی رلے سے, پھر تو سودا کر کے ایسے پھر ڈرامہ بازی قوم نو لایا بس بھی ٹچ دے پیچھے کدے کسی چیز دے پیچھے. ساڑا کتا کتا دے تو کتا ٹومی. اپنا دماغ کھولو. میں ینگ جنریشن کو اسی لیے سمجھاتا ہوں یہ پولیٹیکل لیڈرز ٹوٹل فراڈ کے اوپر چلتے ہیں, آپ کو مس یوز کرتے ہیں. اچھا اب وہ ملاقات ہو گئی. اس کے بعد ظاہر ہے چونکہ وہ آرمی سے تعلق رکھتے تھے, انہوں نے تو ساتھ آ کے ٹرمپ کے کھڑا نہیں ہونا تھا, ادروائز پرائم منسٹر ساتھ گئے ہوتے. کاش ایسا ہوتا کہ ہمارے پرائم منسٹر بھی ہوتے. میں تو ایک ڈیموکریٹک بندہ ہوں, میری تو خواہش تھی کہ وزیر اعظم ساتھ ہوتے اور ٹرمپ کے ساتھ پھر وہاں بیٹھے ہوتے. جب صحافی پوچھ رہے ہوتے تو وہ بھی کچھ سوالات کے جوابات دیتے, یہ بھی دیتے. اچھا اب ہوا کیا ہے کہ اب انہوں نے تو ظاہر ہے نہیں ساتھ کھڑے ہونا تھا, وہ ڈیموکریٹک اس طریقے سے عہدہ نہیں تھا. تو ٹرمپ سے ہی صحافی پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی جو ڈسکشن ہوئی ہے تو بتائیں. تو انہوں نے کہا میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں فیلڈ مارشل سے ملا ہوں, ٹرو جینٹل مین ہے. اور وہ جو ان کو تعریف انہوں نے کرنی شروع کر دی. اور اس کے بعد انہوں نے جو جملے بولے نا وہ غور طلب ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ کیا ایران کے بارے میں ڈسکشن ہوئی. اب اس کا جواب تو ہونا چاہیے تھا کہ ہاں ڈسکشن ہوئی اور بالکل وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ ان جملوں کو غور کریں. انہوں نے کہا ہاں ایران کے بارے میں ڈسکشن ہوئی تھی اور فیلڈ مارشل باقی بہت سے لوگوں سے اور ملکوں سے زیادہ ایران کو جانتے ہیں. دوسرا جملہ. تیسرا, فیلڈ مارشل ایران اور اسرائیل کی جنگ سے خوش نہیں ہیں. یہ ڈاٹس پھر میں فل کروں گا. ظاہر یہ ٹیکنیکل ڈسکشن ہو رہی تھی, ڈائریکٹ تو نہیں انہوں نے بولنا کہ انہوں نے کہا کہ یار یہ جنگ روکے, نہ انہوں نے ڈائریکٹ کہا ہوگا, طریقے سے ہی بات کی ہوگی. خوش نہیں ہے, البتہ وہ ہمارے ساتھ ہیں. یہ انہوں نے آخری جملہ پکڑ لیا, جی ہمارے ساتھ ہیں, جی اڈے مانگ لیے. وہ ساتھ یہ ہیں کہ پاکستان کے آرمی چیف نے کہا, اور یہ بات اب نکل چکی ہے, صحافیوں تک بات پہنچا دی, کچھ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی ٹویٹس کے ذریعے بتا دیا. پاکستان نے ان کو کہا ہے کہ جی ہم اس حق میں نہیں ہیں کہ اسرائیل اور ایران کی جنگ ہو, ہمیں آپ موقع دیں, ہم بھی ایران کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کسی طریقے سے کہ کوئی ڈیل ہو جائے اور یہ جنگ رک جائے. یہ وہ چیز ہے جو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اس جنگ کو اچھا نہیں سمجھتے اور ہمارے ساتھ ہیں. ساتھ کس معاملے پہ ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ڈیل ہو جائے, جو کہ امریکہ بھی چاہتا ہے, لیکن اب اگلا ورژن اس کا آ گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر مشروط ڈیل ہو, اس کو تو ہم بالکل سپورٹ نہیں کریں گے, غیر مشروط ڈیل. البتہ اگر ایران راضی ہے تو پھر ہمیں ایران سے زیادہ وفادار بننے کی ضرورت نہیں ایران کے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوشش کرنے دیں. پلس انہوں نے جو انڈیا اور پاکستان کی جنگ رکوائی اس پہ شکریہ ادا کیا, اور اسی میں انہوں نے کہا کہ ہم نوبیل پرائز کے لیے آپ کو نامینیٹ کریں گے. اس سے پہلے بھی خیر یہاں سے باتیں شروع ہو چکی تھی, پارلیمنٹ نے کر دی ہے نوبیل پرائز کے لیے نامینیٹ کیا ہے. ظاہر ہے انہوں نے دینا تو نہیں ہے, دینا تو انہوں نہیں ہے, جنہوں نے دینا ہے وہ اپنے میرٹ کے اوپر دیں گے. اور وہ آپ نے دیکھا ٹرمپ نے کہا کہ مجھے نامینیٹ تو یہ لوگ کر رہے ہیں لیکن وہ دیتے لبرلز کو ہیں, ڈیموکریٹس کو, وہ ریپبلکنز کو نہیں دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مل سکتا ہے اگر مسئلہ کشمیر کو حل کر دیں اور ایران والی جنگ رک جائے, اور پاکستان والی جنگ تو پہلے ہی رکوائی ہے, اگر یہ تین کام ہو جائیں تو پھر فل چانسز ہیں. یورپ بھی تو یہ چاہ رہا ہے کہ جنگ رک جائے. اگر ٹرمپ یورپ کی بات مانتے ہوئے ایران کے ساتھ جنگ کو رکوا دے تو پھر یورپ نے ہی نوبیل پرائز کو سپورٹ کرنا ہے, پھر چانس ہے ملنے کے, ورنہ تو مجھے بھی نہیں نظر آ رہا کہ انہیں کوئی نوبیل پرائز
ملے گا. ظاہر ہے یہ تو ان کی پوری زندگی کے اوپر ایک اس حوالے سے داغ لگ جائے گا کہ اتنا بڑا حملہ ہوا اسرائیل کا ایران کے اوپر، اور اس کے بعد اتنے لوگوں کے ساتھ یہ سارے معاملات ہوئے. تو یہ